یہ کہتے ہیں ارے اس کی برائی اس کے ساتھ ہمارا کیا ہونے والا. اللہ اکبر. یہ جو جملہ ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں. جبرائیل امین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے. عرض کیا آقا ایک بستی ایسی تھی جس پر اللہ نے مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ سارے نافرمان تھے، گنہگار تھے. جب اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا عذاب نازل کرنے کا تو اس میں ایک بندہ تھا جو پرہیزگار تھا، بڑا نیکوکار تھا اور عبادت گزار تھا، اس کے کوئی گناہ نہیں تھے. تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کروں کہ اس بندے کا کیا قصور ہے؟ عذاب جب ہوگا تو اس قوم میں، اس بستی میں وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. لیکن جبرائیل امین کہتے میری ہمت نہ ہو سکی. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے جلال رب ذوالجلال کا ہو اس وقت، تو آپ نے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا. بستی تہس نہس ہو گئی، سارے کے سارے ختم ہو گئے، وہ نیکوکار بھی. سالہ بیت گئے تو جبرائیل امین کہتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میں نے پوچھا کہ مولا اس ایک بندے کا کیا قصور جو تیرا فرمانبردار تھا، نیکوکار تھا، باقی سارے تو گنہگار تھے، نافرمان تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، وہ دیکھ کر خاموش رہتا تھا. اللہ اکبر. اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ان کی برائیاں ان کے ساتھ مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اس کا گناہ یہ ہے کہ جب وہ برائیاں سامنے دیکھے تو اپنے آپ میں مست رہے. تو رب تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب وہ برائیاں کرنے والے کا انجام ہوگا، دیکھ کر خاموش رہنے والے کا انجام بھی وہی ہوگا. اللہ اکبر. تو اپنے آپ کو ان بستیوں سے نکالو، ان مجلسوں سے نکالو. تو برائیوں سے روکنے کا جو نظام ہے نا، یہ والا نظام آپ نے پوچھا نا کہ اس میں کچھ خاص لوگ ہیں یا عام ہیں، یہ جو تیسرا والا ہے یہ سارے لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہے. پہلے والا جو یعنی ہاتھ سے روکنا اور زبان سے روکنا، چلے اس میں مخصوص حضرات حکام ہیں جن کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، اور علماء اسلام میں جن کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا ایک ہنر دیا ہے، تو زبان اور ہاتھ تو وہاں سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ والا جو نظام ہے معاشرے سے برائیوں کو یا برائی کرنے والوں کا بائیکاٹ کرنا، اس میں سارے لوگ ہیں. احتجاجاً خود کھڑے ہو کر چلے جانا، واک آؤٹ کر جانا. بالکل. کیا کہنے یہ اس سے کوئی یہ بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ دشمنی پیدا ہو جائے گی، سختیاں پیدا ہو جائے. اگر دشمنی اور سختی پیدا ہونے والی ہوتی تو اسلام کبھی اس کا حکم ہی نہیں دیتا. اللہ اکبر. بلکہ تم اپنی ناراضگی سے اس بندے کو سیدھے راستے پر لا رہے ہو. صحیح صحیح. اچھا یہاں پر میں یہ بات ساتھ میں ملا دیتا ہوں جی کہ کچھ لوگ جو ہے بائیکاٹ کرتے کرتے اپنے دل میں یہ لانے لگ جاتے ہیں کہ وہ اتنا برا ہے کہ میں اس سے مل نہیں سکتا اور میں اچھا ہوں. یہاں مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی بڑا بد اخلاق نہیں ہونا. ہاں بد اخلاق نہیں ہونا. نیت آپ کی یہ ہے کہ اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے میں یہ ناراضگی دکھا. واہ واہ واہ. اور کہیں آپ نے غرور و تکبر اپنے اندر لے لیا تو پھر آپ بھی تو مارے جاؤ گے. اللہ اکبر کبیر. آپ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ عنقریب توبہ کر لے اور تم اس سے نفرت کے سبب تم خود دوزخ میں چلے جاؤ. کبھی کبھار بائیکاٹ کرنے والوں کا یہ بھی سسٹم دیکھا گیا ہے.